لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: فإنا لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے تاجیل فرج امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم سامعین، عزاداران امام مظلوم علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عزیزان محترم، حضرت حجت، حضرت قائم امام محمد مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت حجت کا ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمارے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، صبح و شام دعا کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ظہور میں تمہاری ہر مشکل کا حل موجود ہے. اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہمیں اقوال معصومین علیہ السلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو دنیا بھر میں ویسے ہی امن و امان پھیل جائے گا جیسے اس سے پہلے دنیا ظلم و جور سے پھیلی ہوئی ہوگی. عزیزان محترم، بے شک امام کے ظہور کی دعا مانگنا بہت ضروری ہے. دن رات ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے ہے کہ ہماری گنہگار آنکھوں کو یہ موقع ملے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے چہرہ پر نور کی زیارت کر پائیں اور ان کے ظہور کی زیارت کر پائیں. لیکن عزیزان محترم، ائمہ معصومین علیہ السلام کے دیگر اقوال سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کو کسی بھی ہدف تک پہنچنا ہے تو صرف اور صرف دعا اس کام کے لیے کافی نہیں ہے. اس گول تک پہنچنے کے لیے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کبھی بھی دعا کافی نہیں ہو سکتی، بلکہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے ہدف تک پہنچنا ہے تو دعائیں مانگو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جستجو بھی کیا کرو، جد و جہد بھی کیا کرو، کوشش بھی کیا کرو. پروردگار عالم نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کی وہ کوشش کرے. یعنی پروردگار عالم ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر اس کی رحمت و کرم کا مظاہرہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں جو کہ خود اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں. یعنی اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہو، ہم اپنے ہدف تک پہنچ جائیں،
تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اس راستے پر کوشش کریں، اس ہدف تک پہنچنے کی کوشش کریں، ان اعمال کو بجا لائیں جن کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہوگی، اور اس کردار کو اپنائیں کہ جس کردار کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ کیونکہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، اور جب یہ بات انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور دیکھنا ہے تو اپنے اعمال سے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کرنی ہوگی، تو فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں، جن کو ہم بجا لا سکتے ہیں، وہ کون سا کردار ہے جس کو ہم اپنا سکتے ہیں، جس کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام خوش ہوں گے اور انشاءاللہ ہمیں ان کا ظہور دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور جب یہ سوال لوگوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام سے کیا تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بہت ساری کوالٹیز کا ذکر کیا کہ جن کو اپنانا ضروری ہے تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد ہو۔ اور خلاصتاً بات کو ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس طریقے سے سمیٹا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ انسپریشن لو کہ کس طریقے کا تمہارا کردار ہونا چاہیے ہے، کہ کس طریقے کے تمہارے اعمال ہونے چاہیے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو، تو تم سرزمین کربلا کا رخ کر لیا کرو اور دیکھا کرو کہ شہدائے کربلا میں وہ کون سے ایٹریبیوٹس تھے، وہ کون سی خصوصیات تھیں جن کے ذریعے پروردگار عالم نے ان کو نہ صرف شہادت کا شرف بخشا بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی شرف بخشا کہ انہوں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کیا۔ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے ذریعے، ہمارے کردار کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار ہو، تو ہمیں سیکھنا شہدائے کربلا علیہ السلام سے پڑے گا کہ کیسے انہوں نے اپنے وقت کے امام کی مدد کی، کیسے انہوں نے اپنے وقت کے امام کی خدمت کی، اور کیسے وہ اصحاب کہ جن کے لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِّنْ أَصْحَابِي، کہ میں نہیں جانتا کسی صحابی کو جو کہ میرے اصحاب سے بہتر ہو اور میرے اصحاب سے زیادہ وفادار ہو۔ یعنی وہ اصحاب جن کی بار بار تعریف امام حسین علیہ السلام خود کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، اور نہ ہی میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے۔ اور انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ہم ان پوائنٹس کو انالائز کریں گے کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے ان کی مدد کی، کس طریقے کا کردار انہوں نے اپنایا، اور کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے عشق کا انہوں نے میدان کربلا میں مظاہرہ کیا۔ عزیزان محترم، جو پہلی خصوصیت ہمیں اصحاب امام حسین میں ملتی ہے، جو پہلی صفت اصحاب امام حسین علیہ السلام میں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرتے تھے اور وہ امانت میں خیانت نہیں کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، ویسے تو دوسرے بھی لوگ تھے جو کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتے تھے، لیکن جب وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اس خواہش کا مظاہرہ کیا کہ مولا ہم آپ کے قافلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے اپنے قرضوں کو ادا کر دیا ہے؟ تمہارے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟
جب لوگوں نے یہ جواب دیا کہ مولا کچھ لوگوں کا ہمارے اوپر قرض ہے، تو امام نے یہ فرمایا کہ یہ موت کا سفر ہے، یہاں پر تم قرض کو ادا کیے بغیر میرے ساتھ نہیں آ سکتے، واپس جاؤ اور اپنے قرضوں کو ادا کرو اور پھر میرے پاس آ جانا۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے قرضوں کو ادا کیا، اور جب تک وہ واپس آئے تب تک امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میرے اصحاب میں نام لکھوانا ہے تو تمہارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جن کو تم نے وعدہ کیا ہے، جن سے تم نے وعدہ کیا ہے، ان کے وعدوں کو پورا کرو۔ عزیزان محترم، صلوات پڑھتے پڑھتے آگے آ جائیے۔ برائے خوشنودی اصحاب امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے تاجیل فرج امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی اصحاب امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے وعدوں کو پورا کیا، ویسے ہی اصحاب امام زمانہ علیہ السلام اپنے وعدوں کو پورا کرتے نظر آئیں گے۔ تہران میں ایک موچی ہوا کرتا تھا جس کی ہر ہفتے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ عزیزان محترم، ایک عالم دین تھے جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے ایک بار یہ کیلکولیٹ کیا کہ امام زمانہ علیہ السلام اس وقت کہاں ہوں گے، اور وہ جب اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام اس موچی سے بات کر رہے ہیں۔ اور ذرا اس کانورسیشن کو سنیے۔ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا یہ جوتا پھٹ گیا ہے، اس کو صحیح کر دو۔ وہ موچی امام زمانہ علیہ السلام سے یہ کہتا ہے کہ مولا، اس بندے نے اپنا جوتا مجھے دیا تھا اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا جوتا میں پہلے صحیح کر دوں گا، تو میں اس کا جوتا صحیح کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کا جوتا صحیح کر دوں گا۔ امام زمانہ علیہ السلام کو یہ کہہ رہا ہے۔ وہ عالم دین دیکھتے رہ گئے کہ کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اس انسان کا جوتا سی رہا ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کی جوتے کو ٹھیک نہیں کر رہا۔ تو یہ خیال ان کے ذہن میں آیا ہی تھا کہ اس موچی نے عالم دین کی طرف دیکھا اور کہا مجھے پتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس انسان سے میں نے وعدہ کیا تھا۔ اور اس وقت امام زمانہ علیہ السلام نے اس عالم دین کی طرف دیکھا اور یہ فرمایا کہ تمہیں ہماری جگہ کو کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اپنے وعدوں کو اس طرح سے پورا کرنا شروع کر دو جیسے یہ موچی اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے تو میں خود تمہارے پاس آؤں گا۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اپنے وعدوں کو پورا کیا اور امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب اپنے وعدوں کو پورا کریں گے۔ اور جو سب سے پہلا وعدہ جو کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے پورا کیا وہ وعدہ تھا جو کہ انہوں نے خدا سے کیا تھا کہ ہم تیری اطاعت کریں گے اور ہم ان کاموں سے دور رہیں گے جن سے دور رہنے کا تم نے حکم کیا ہے۔ عزیزان محترم، روایات کے یہ جملے ہیں کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے، ان کے اصحاب کے خیموں سے وہ آوازیں آ رہی تھیں، اس طریقے کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آتی ہیں۔ یعنی جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب عبادت کر رہے تھے، یہ لگ رہا تھا کہ شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آ رہی ہے۔ مصروف عبادت تھے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب۔ کوئی تلوار تیز کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا تو کوئی دعائے کمیل پڑھ رہا تھا، کوئی نماز شب ادا کر رہا تھا۔ یعنی شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب مصروف عبادت رہے، مشغول عبادت رہے۔ جو مرثیہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی لاشے پر پڑھا وہ کیا تھا کہ اے حبیب، میرے حبیب،
تم وہ تھے جو کہ ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. یعنی امام حسین علیہ السلام کو بہت پسند تھی یہ بات کہ ان کے اصحاب مشغول عبادت رہیں, مصروف عبادت رہیں. اور یہی وہ عبادت ہے جس نے حبیب ابن مظاہر کو حبیب ابن مظاہر علیہ السلام بنا دیا. یہی وہ عبادت ہے جس نے جناب حبیب کو, جناب مسلم کو یہ رتبہ عطا کیا, شہادت کا رتبہ عطا کیا. اور نہ صرف شہادت کا بلکہ سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ شہادت کا رتبہ عطا کیا. یہ پہلی خصوصیت امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب میں کامن نظر آئے گی. اور دوسری جو خصوصیت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ خدا کی راہ میں جد و جہد کیا کرتے تھے, جستجو کیا کرتے تھے. عزیزان محترم, بہت سے لوگ آج کل یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے پروٹیسٹ میں جانے سے کیا ہو جائے گا, $2 کی چیزیں ہمارے بوائکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا, پارا چنار میں لوگ مر رہے ہیں, ہمارے آواز اٹھانے سے کیا ہو جائے گا. لیکن عزیزان محترم, یہ سوچ غلط ہے. لوگ کہتے ہیں کہ امام بارگاہ کو فار ایگزامپل ملینز آف ڈالرز کی ڈونیشن کی ضرورت ہے, ہمارے $10 دینے سے کیا ہو جائے گا. لیکن عزیزان محترم, میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا حضرت حبیب ابن مظاہر جب رات کی تاریکی میں کوفہ چھوڑ رہے تھے, کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ 30,000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے, میرے ذبح ہونے سے کیا ہو جائے گا, میں امام علیہ السلام پر جان کو قربان کر دوں گا, کیا امام حسین علیہ السلام کی جان بچ جائے گی؟ کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ چاہے کچھ کر لیں, وقت عصر روز عاشور تقدیر میں امام حسین علیہ السلام کی یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. یہ قسمت ہے. یہ امام حسین علیہ السلام بتا چکے تھے اپنے اصحاب کو کہ مجھے روز عاشور وقت عصر قتل کر دیا جائے گا. یہ لوگ تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں, تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. لیکن امام حسین علیہ السلام کے اصحاب بھی کیا اصحاب تھے کہ فرماتے ہیں مولا ہم چلے جائیں, آپ کے بغیر زندگی کیا زندگی ہے مولا, کہ آپ کے بغیر ہم زندگی گزاریں, آپ کو اس دشت بلا میں چھوڑ کر چلے جائیں. اور یہ جو بات امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے کہ مجھے روز عاشور ذبح کر دیا جائے گا, جو یہاں پر رہے گا کل صبح اس کو قتل کر دیا جائے گا, یہ علم غیب سے نہیں فرما رہے تھے بلکہ it was a very obvious reality. There was a army of 30,000 people sharpening their swords ready to kill Imam Hussain alayhi salam and their children. To kill Imam Hussain alayhi salam and his children. It was not hard to come to the conclusion that Imam Hussain alayhi salam would be brutally slaughtered the next morning. جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کو یہ پتا تھا کہ کل صبح ہوگی اور یہاں پہ جنگ نہیں لڑی جائے گی. It will be a massacre. It will be a slaughter. There is no logistical chance that in the physical sense we can win this battle. There was no chance. لیکن پرسپیکٹو یہ نہیں تھا کہ ہمارے جانے سے کیا ہو جائے گا. پرسپیکٹو یہ تھا کہ ہم کیسے نہ جائیں, کہ ہم کیسے نواسۂ رسول کی خدمت نہ کریں, کہ ہم کیسے نواسۂ رسول کی نصرت نہ کریں. یہ تھی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی مینٹالٹی. عزیزان محترم, ایک ایگزامپل ہمیں یہاں ملتی ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اپنی جانوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا, یہ جانتے ہوئے کہ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا, ہمارے مرنے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا. اور ایک ایسی ہی ایگزامپل ہمیں جناب نوح علیہ السلام سے ملتی ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے کتنے سال توحید کے پیغام کو پھیلایا. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے 900 سال لوگوں کی ہدایت کی. لیکن ایٹ دی اینڈ اگر ہم ان کی اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو کیا ملتا ہے کہ مشکل سے 7, 8 یا 9 لوگ مسلمان ہوئے. عزیزان محترم, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے کہ روز محشر وہ ہمارا حساب و کتاب کرے گا اور لوگ ہمارا حساب و کتاب نہیں کریں گے. کیونکہ میں اس طریقے سے امیجن کرتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی امام حضرت نوح علیہ السلام سے بات کرے روز محشر تو وہ کیا پوچھے گا,
کہ ماشاءاللہ سے آپ کو 900 سال موقع ملا کہ آپ نے لوگوں کی ہدایت کی. کتنے لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا؟ تو حضرت نوح فرمائیں گے کہ 7-8 لوگوں کو میں نے مسلمان کر لیا تھا. تو لوگ کہیں گے 7-8 لوگ؟ 900 سال میں آپ نے 7-8 لوگوں کو مسلمان کیا؟ ہاں میرے بیوی اور بچے بھی مسلمان نہیں ہو پائے تھے. بیوی اور بچے بھی مسلمان نہیں ہو پائے، وہ تو آپ کے ساتھ رہتے تھے. لوگوں کا جو رویہ ہوگا وہ ایسا ہوگا. لیکن کمپیئر کریں اس کو خدا کی انفینٹ مرسی کے ساتھ، خدا کی رحمت کے ساتھ، خدا کے رحم کے ساتھ، کہ نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں بلکہ اولو العزم پیغمبروں میں ان کا نام ہے. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک کامیابی اس نتیجے کا نام نہیں ہے جہاں پر انسان پہنچ جائے، بلکہ پروردگار عالم کے نزدیک کامیابی اس نیک نیتی کا نام ہے، اس خلوص کا نام ہے جس کے ساتھ انسان نے خدا کی راہ میں کوشش کی ہو. صلی اللہ محمد وآل محمد. یعنی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ذی وقار کو جو رتبہ عطا کیا جائے گا روز محشر، جنت کے جس لیول پر وہ فائز ہوں گے، وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے جان قربان کرنے سے یا نہ کرنے سے امام حسین علیہ السلام کی جان بچی یا نہ بچی، بلکہ پروردگار عالم ان کو جنت کے اس لیول پر اس لیے پہنچا دے گا کیونکہ وہ یہ کہے گا کہ تم نے کس خلوص سے اپنے سینے کو امام حسین علیہ السلام کے لیے چھلنی کروا دیا، کس نیک نیتی کے ساتھ تم میدان کربلا میں اترے تھے کہ ہر تیر میں اپنے جسم پہ لے لوں. امام حسین علیہ السلام کے اوپر ایک پتھر بھی نہ آ پائے. جب حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام آپ کے لاشے پر آئے اور ساتھ میں جناب مسلم ابن وسجہ بھی آئے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت ساری رپورٹس ملتی ہیں میدان کربلا کی اور اس بات کی کہ امام حسین علیہ السلام نے کن مقامات پر گریہ کیا، لیکن 2 ایسے لاشیں ہیں جن پر رپورٹس متفق ہیں کہ 2 لاشوں پر امام حسین علیہ السلام نے بہت گریہ کیا. ایک لاش حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام تھا اور ایک حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کا لاشا تھا کہ امام حسین علیہ السلام روتے جا رہے تھے. اس وقت جناب مسلم ابن وسجہ نے یہ عرض کی کہ اے حبیب، اگر میں کچھ دیر میں ہی تمہارے پاس ہی نہ آ رہا ہوتا تو میں تم سے پوچھتا کہ کچھ اگر وصیت ہے تو مجھے بتا دو. حضرت حبیب علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، صرف امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا مسلم، جب تک تم زندہ ہو ان کی حفاظت کرتے رہنا. یعنی اپنی آخری سانسوں میں یہ وصیت کرتے جا رہے ہیں کہ مسلم تم اپنے سینے کو چھلنی کروا دینا لیکن نواسہ رسول تک ایک آنچ نہ آنے دینا. یہ ہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام، یہ ہیں اور یہ ہوں گے انشاءاللہ اصحاب امام زمانہ علیہ السلام. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، کاروان امام حسین علیہ السلام کو، قافلے امام حسین علیہ السلام کو قافلہ عشق بھی کہا جاتا ہے. اور قافلہ عشق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ شب عاشور کے مناظر کا اندازہ کیا کریں، آپ شب عاشور کے منظر کا تصور کریں کہ امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور اصحاب سرکل بنائے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے باوفا اصحاب، میں اپنی بیعت کو تمہارے اوپر سے اٹھا رہا ہوں، تم چاہو تو چلے جاؤ. کوئی ہوگا امیر حسین جیسا جو کہ اپنے غلاموں سے اتنی محبت کرتا ہو. 72 اصحاب کا لشکر ہے، بلکہ اس وقت تو 72 اصحاب بھی نہیں ہیں. ابھی حضرت حر علیہ السلام لشکر یزید میں اتنے کم ساتھی ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اس میں بھی امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہو تو مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں ناراض نہیں ہوں گا. میں
ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے جنت کا وعدہ کر رہا ہوں. اور یہ صرف امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا وعدہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سید شباب اہل الجنہ ہے. انہوں نے ہی جنت کو بانٹنا ہے. یہ خاتون جنت کے بیٹے ہیں، یہ قسیم النار والجنہ کے بیٹے ہیں، یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں. وعدہ کر رہے ہیں کہ روز محشر تم میرے پاس آؤ گے، فوراً جنت میں جاؤ گے. میں بیعت کو تمہارے اوپر سے اٹھا رہا ہوں، تم چاہو تو چلے جاؤ، اور میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم چاہو تو چلے جاؤ. اور اگر پھر بھی شرم آ رہی ہے تو ایک کام کرو، میرے گھر والوں کو ساتھ لے جاؤ، تاکہ تم یہ کہہ سکو کہ حسین کے گھر والوں کو بچانے کے لیے میں میدان کربلا سے باہر آ گیا. لیکن اصحاب بھی کیا اصحاب تھے، اصحاب کا عشق بھی کیا عشق حسینی تھا کہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مولا جنت میں چلے جائیں گے، لیکن آپ کے بغیر زندگی کیسے گزاریں؟ جنت میں چلے جائیں گے، آپ کی ماں کو کیا جواب دیں گے؟ مولا ہم نے اپنے آپ کو آپ پر قربان کر دینا ہے. زہیر ابن قین کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں مولا اگر میرے بدن کو 1000 ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے اور ہر ٹکڑے کو آگ میں جلا دیا جائے، اور خدا مجھے یہ اجازت دے کہ میں 1000 دفعہ زندہ ہو جاؤں، تو ہر دفعہ میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ پر جان قربان کر دوں گا. اور جب جملہ فرماتے ہیں جناب زہیر ابن قین، اس کے بعد فرماتے ہیں مولا اگر یہ میری واحد زندگی ہوتی، یعنی نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتی، نہ برزخ ہوتی نہ حساب و کتاب ہوتا، مجھ سے اگر کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ تم نے اس دنیا میں کیا کیا، مولا تب بھی میں آپ پر قربان ہو جاتا. ام البنین کا لال کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مولا کیسے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. جناب حبیب ابن مظاہر تلوار کو کھینچ لیتے ہیں، گردن پہ رکھ لیتے ہیں. مولا آپ اگر حکم کریں تو اسی وقت اپنے سر کو اپنی گردن سے جدا کر دوں. مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں گے. یہ تھے اصحاب امام حسین علیہ السلام. امام فرما رہے ہیں کہ تم جنت کو لے جاؤ، جنت کو لے جاؤ، اگر چاہو تو میرا ساتھ چھوڑ دو، میں جنت کا وعدہ کر رہا ہوں. لیکن امام حسین علیہ السلام کے اصحاب بتا رہے ہیں کہ جنت کی لالچ میں تھوڑی یہاں آئے ہیں، جہنم کے خوف میں تھوڑی یہاں آئے ہیں، بلکہ آپ کا عشق جنت سے بھی افضل وہ چیز ہے جو ہمارے دلوں میں ہے. آپ کے عشق کی خاطر ہم آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. برائے خوشنودی شباب اہل الجنہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہیں وہ اصحاب ذی وقار جن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس دین کو دین قیم قرار دیا ہے، اور دین قیم قرار دے کر، سیدھا راستہ قرار دے کر، پروردگار عالم نے لوگوں کی گائیڈنس کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن کو بھیجا. اور عزیزان محترم، اصحاب امام حسین علیہ السلام کی موجودگی، ان کی ایگزسٹنس اس بات کی گواہی ہے کہ دین قیم پر عمل کرنا بے شک ممکن ہے. امام حسین علیہ السلام خود تو معصوم تھے، امام سجاد علیہ السلام خود تو معصوم تھے، حضرت عباس علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یہ لوگ خانوادہ رسالت سے تعلق رکھتے تھے. لیکن جو اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے وہ تو معصوم نہیں تھے، لیکن کس رتبے پر فائز ہیں کہ اپنے آپ کو وقت کے امام پر قربان کیے دے رہے ہیں، اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی جان پر فدا کر رہے ہیں. عزیزان محترم، ہم کیسے ان اصحاب کی رسپیکٹ نہ کریں، ہم کیسے ان اصحاب کی تعظیم نہ کریں کہ جنہوں نے نواسۂ رسول کو میدان کربلا میں اکیلا نہ چھوڑا، اور ہم کیسے ان اصحاب کی رسپیکٹ کر لیں جنہوں نے رسول اللہ کو میدان احد میں تنہا چھوڑ دیا. یہاں پر
नवासे रसूल को असहाब तन्हा नहीं छोड़ रहे, वहां पर असहाब ने, वहां पर झूठे असहाब ने रसूल अल्लाह को माल गनीमत की लालच में तन्हा छोड़ दिया। और हमसे ये कहा जाता है कि उन असहाब की रिस्पेक्ट किया करो, उनके फजाइल को बयान किया करो। कौन से फजाइल? जो लोग रसूल अल्लाह को मैदान जंग में छोड़कर चले जाएं, उनके फजाइल हो सकते हैं। फजाइल सिर्फ उस एक के हो सकते हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह को शानों पर बुलंद करके कहा कि मोहम्मद अभी जिंदा है, और ये बता दिया कि जब तक अली मुर्तज़ा जिंदा है, मोहम्मद तक मैदान जंग में एक आंच नहीं आ सकती। अगर ताज़ीम बनती है तो सिर्फ इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की बनती है। अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम की रिस्पेक्ट करेंगे, और हर वक्त करेंगे कि उन्होंने वक्त मुश्किल में रसूल अल्लाह की मदद की। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सब लोग मैदान जंग को छोड़कर भाग रहे थे, ये सुनकर कि मोहम्मद मारे गए, मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया, तो आप क्यों नहीं भागे? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब लोग ये सोचकर भाग रहे थे कि अब मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया है, अब जंग करने का क्या फायदा। मैं ये सोचकर मैदान जंग में खड़ा हुआ था कि अब मोहम्मद को मार दिया गया है, अब जिंदा रहने का क्या फायदा। ये है मकाम जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये है उन असहाब का मकाम जिन्होंने रसूल अल्लाह की अहले बैत को कभी तन्हा न छोड़ा। और हमारा इस बात पर मजाक उड़ाया जाता है कि हम जुलजना की ताज़ीम करते हैं। हम करेंगे, जुलजना की ताज़ीम करेंगे, क्योंकि वो जानवर उस जानवर की शबीह है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान जंग में तन्हा न छोड़ा। हम ता क़यामत इस जानवर की ताज़ीम करेंगे, हम ता क़यामत इस जानवर की शबीह को चूमेंगे, और हम ता क़यामत उन लोगों पर लानत करेंगे जिन्होंने रसूल अल्लाह को मैदान जंग में छोड़ दिया। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अहले बैत के दुश्मनों पर अस्सलामु अलैका या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अंसार अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अंसार फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये हैं वो अंसार हुसैनी जिन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया, जिनकी लाशों पर जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंसू बहाए। और अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये जुल्म होगा कि अगर हम असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात करें और उन ख़वातीन के बारे में बात ना करें जिन्होंने अपने बच्चों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार किया, कुर्बान हो जाने के लिए तैयार किया। अज़ादारान इमाम मज़लूम, जनाब वहाब क़ल्बी की नई नई शादी हुई थी, मैदानी जंग में खड़े हुए हैं और अपनी माँ से इजाज़त तलब कर रहे हैं। जनाब वहाब की मादर गिरामी ने इजाज़त दे दी, लेकिन उनकी ज़ौजा ने इजाज़त नहीं दी। तो जनाब वहाब मायूस हो गए, लेकिन देखा कि थोड़ी देर में आपकी ज़ौजा आपकी तरफ आ रही हैं और रोते हुए आ रही हैं, कह रही हैं वहाब जाओ और अपनी जान को नवासे रसूल पर कुर्बान कर दो। जनाब वहाब ये पूछते हैं कि क्या हुआ? अभी तो मुझसे कह रही थी कि मैदान जंग की तरफ ना जाएं, कि हमारी नई नई शादी हुई है, और अब कह रही हो कि जाओ और शहादत पालो। बीबी ने सर को झुकाया और फरमाया कि वहाब, मैंने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों से अलतश की सदाएं आ रही हैं और फातिमा का लाल सर झुकाए हुए खैमों के सामने खड़ा हुआ है। वहाब, इस आलम गुर्बत में हुसैन का साथ न छोड़ देना, जाओ और हुसैन के ऊपर कुर्बान हो जाओ। अज़ादारान इमाम मज़लूम, जब जंग करबला की बात की जाती है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि हाँ, हुसैन पर बहुत जुल्म हुआ,
لیکن جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ تیر کھا کر برچیاں کھا کر مر جاتے ہیں. کسی نہ کسی کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ اس نے اپنے جوان بیٹے کے لاشی کو دیکھ لیا ہوگا. بے شک یہ بہت بڑا ظلم تھا، لیکن عزاداروں امام حسین علیہ السلام نے اس کہانی میں 2 ایسی قربانیاں پیش کی کہ جن کو سن کر لوگ کانپ جاتے ہیں کہ بے شک حسین کی ان قربانیوں جیسی قربانی تاریخ نے نہیں دیکھی ہوگی. ایک قربانی امام حسین علیہ السلام نے اس وقت دی جب لشکری یزید کو یہ لگا کہ اپنی آبا کے دامن میں چھپائے ہوئے حسین اب قرآن لا رہے ہیں، لیکن جب آبا کو ہٹایا تو دیکھا کہ 3 دن کا پیاسا ششماہا ہے جو کہ پانی طلب کر رہا ہے، جو کہ اپنی سوکھی زبان کو سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیر رہا ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے تو اس بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس کو 2 گھونٹ پانی پلا دو. اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم پانی دو گے اور اس بچے کے بجائے میں پانی پی لوں گا تو اس بچے کو لے جاؤ اور خود پانی پلا دو، لیکن یہ بچہ پیاسا مر جائے گا، اس بچے کو پیاسا نہ مرنے دو. عزاداروں اس وقت امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی جب 3 ہلکا تیر حضرت علی اصغر علیہ السلام کی طرف چلا دیا گیا. اور دوسری قربانی حسین ابن علی نے زندان شام میں دی کہ جب ایک بچی اپنے بابا کے سر کو گودی میں لے کہہ رہی تھی بابا آپ کی داڑھی کو خون پہ کس نے رکھا؟ بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ بابا مجھے شمر تماچے مار رہا. بابا عید کے دن آپ نے بالیاں پہنائی تھی وہ بھی چھین لیے. بابا مجھے تازیانے مارے گئے تھے. ہاں دوسری قربانی حسین نے زندان شام میں دی جب ایک بچی گھٹ گھٹ کے باپ کے سر کے ساتھ باپ کے سر کو لیے زندان شام میں مر گئی. اور عزاداروں عجیب بات ہے کہ ان دونوں بچوں کی ماں کا نام ام رباب ہے. عزاداروں جب رہائی کا موقع آیا اور قافلہ کربلا جانے کے لیے تیار ہوا تو تمام بیویاں سوار ہو چکی تھی، لیکن بی بی زینب کو ایک بیوی نہیں ملتی تھی. ہاں وہ جناب ام رباب تھی. بی بی زینب نے کہا کہ بیٹا سجاد ام رباب نظر نہیں آ رہی. امام سجاد نے سر جھکا لیا، کہا پھوپھی ابا میں جانتا ہوں میری ماں کہاں ہے. عزاداروں زندان میں ایک چھوٹی سی قبر بنی ہوئی تھی جس سے لپٹی ہوئی رباب گریا کر رہی تھی. کہہ رہی تھی بیٹا سجاد مجھے یہی چھوڑ دو، نہ میرا اصغر رہا ہے نہ میری سکینہ رہی ہے، میں کیسے مدینہ جاؤں گی. عزاداروں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قبر پر جناب ام رباب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مولا میرے آقا جب تک میں زندہ ہوں میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اور تاریخ گواہ رہی کہ مدینے میں بی بی ام رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. عزاداروں ایک وقت ایسا آیا امام سجاد کہتے رہتے تھے ابا آپ سائے میں آ جائیے، ابا آپ ٹھنڈا پانی پی لیجئے. اب حرفلا کا سر بھی آ گیا ہے، اب ٹھنڈا پانی پی لیجئے. بی بی فرماتی تھی حرفلا مارا گیا لیکن پھر اصغر واپس نہیں آئے گا. عزاداروں ایک وقت ایسا آیا کہ امام سجاد نے یہ کہا کہ ابا اب میں بیٹے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا، اب میں امام وقت کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اب آپ سائے میں آ جائیے. بی بی کہتی ہے اے سجاد، اے میرے بیٹے، اے میرے لال، آپ کے بابا کی قبر پہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں سائے میں نہیں آؤں گی. امام سجاد کہتے ہیں اماں امام وقت کا حکم ہر حکم پر فضیلت رکھتا ہے،
بس عزاداروں ایک بار امام سجاد نے اپنی ماں کا شادہ تھاما اور اپنی ماں کو دھوپ میں سے اٹھایا. یہاں میرا باپ نے دعا کی اے پروردگار میں نے جو وعدہ کیا تھا میں اس وعدے کو پورا کر لوں. عزاداروں ایک طرف سے زینب نے تھاما ایک طرف سے سجاد نے شانے کو تھاما. عزاداروں وہ میرا باپ کی روح بدن سے پرواز کر گئی. عزاداروں امام سجاد علیہ السلام نے ماں کا لاشا اٹھایا. چادر میں ایک گراہ بندھی ہوئی تھی. عزاداروں روتے روتے میرے مولا نے اس گراہ کو کھولا تو کیا دیکھا عائشہ میں حریبہ میں جو جھولا چل گیا تھا اس کی راکھ وہ میرا باپ کی چادر میں ملی. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.